السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ویڈیو قرآن اینڈ لا آف اٹریکشن سیریز کا دوسرا پارٹ ہے اور اس کا نام ہے فارگیونیس، یعنی معاف کرنا، معافی، دوسروں کو معاف کرنا، خود کو معاف کرنا۔ یہ تقریباً ہم نے دوسری یا تیسری کلاس سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ ہمارا مذہب، ہماری تعلیمات جو ہیں، مذہبی تعلیمات ہمیں دوسروں کو معاف کرنا سکھاتی ہیں۔ لا آف اٹریکشن جو ہے وہ بھی فارگیونیس کے بارے میں بہت بات کرتا ہے، فارگیونیس کو بہت امپورٹنس دیتا ہے، اور لا آف اٹریکشن میں بھی یہی چیز ہے کہ جب تک آپ خود کو اور دوسروں کو معاف نہیں کرتے، آپ کے مینیفیسٹیشنز نہیں ہو پاتے ہیں، تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ عموماً دوسروں کو معاف کرنے سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اس سے معاشرے میں امن و امان ہوگا اور مطلب دوسروں کی بھلائی اور بہتری ہوگی۔ یہ ایک سطحی مطلب ہے، اس کا اندرونی جو مطلب ہے وہ بہت ہی گہرا ہے۔ جب لا آف اٹریکشن کی بات ہوتی ہے، جب ری پروگرامنگ کی بات ہوتی ہے، تو جو نیورو سائنس ہے یا سائیکالوجی ہے، مطلب یہ اس بارے میں یہ بولتی ہے کہ جب تک ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے اور خود کو معاف نہیں کرتے، تب تک ہماری جو تکلیف ہے اندر کی، جو ہم ہولڈ کر کے رکھتے ہیں چیزوں کو، واقعات کو، ایونٹس کو، وہ ہمیں آگے فیوچر میں بھی انہی چیزوں کے پیٹرنز ملتے رہتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے۔ کیونکہ آپ خود سوچیں کہ ایک پینسل کو آپ نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے بہت مضبوطی سے، تو وہ کتنی دیر تک آپ ہولڈ کر پائیں گے؟ آپ کی تو مطلب ہاتھ کی واٹ لگ جائے گی، اور مطلب ایک پورا آپ کا حصہ جو ہے وہ ایسے فیل ہوگا آپ کو جیسے پیرالائز ہو گئے۔ تو یہی حالت برین کی ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کر پاتے اور خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم بار بار اس طرح کے ایونٹس کو ریکال کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں، بار بار ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، اور ساتھ میں دوسروں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا۔ تو ہم یہ اپنے ساتھ بڑا غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک الگ تکلیف، اور دوسروں کے ساتھ بات کر کے اس کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسی طرف فوکسڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بار بار اس طرح کے پیٹرنز ہماری 3D میں آ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی شکل میں بھی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپیرینس جو تھے وہ ہمارے مائنڈ کے نیورل پاتھ وے کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنا دیتے ہیں، اور مطلب بار بار ریپیٹ کرنے سے اور بار بار وہی ایزیوم کرنے سے ہم ہر نئے شخص میں اسی فلاں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس نے ہمیں ہرٹ کیا ہوتا ہے یا جس نے زیادتی کی ہوتی ہے۔ تو لا آف اٹریکشن جو ہے وہ تو دوسروں کو معاف کرنے اور خود کو معاف کرنے پر بہت ہی زیادہ مطلب زور دیتا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے لیے میڈیٹیشنز ہیں، ہپنوسس تھراپی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے، کہاں تک یہ اس کی مطلب جو تعلیمات ہیں فارگیونیس کے سلسلے میں اس ٹاپک پہ ملتی ہیں لا آف اٹریکشن سے، کہاں سے ہم ایک مطلب سملرٹی نکال سکتے ہیں؟ تو اگر ہم کسی کو معاف نہ کریں تو اس شخص کی تو بلا جانے، اس کو تو کچھ فرق نہیں پڑنا، فرق صرف ہمیں پڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ معافی کو اختیار کریں۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر ہے، تم معاف کرو اور درگزر کرو۔ تو گائز خود کو بھی معاف کریں اور اللہ سے معافی مانگ کر خود کو معاف کریں۔ کیسے؟ استغفار اس کے لیے قرآن پاک میں اور اللہ تعالیٰ نے بھی اور حدیث میں بھی کتنی بار آیا ہے کہ استغفار پڑھیں۔ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں، خود کو اندر سے معاف نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں یہ بھی ہے، یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو، مطلب آپ ریئیکٹ نہ کرو، غصہ نہ کرو، اس چیز کو فوکس نہ کرو، کیونکہ لا کے مطابق بھی وہ چیز ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے قرآن پاک نے بھی اس کو منع کیا ہے۔ دنیا کی زندگی لا کے مطابق ایلیوژن ہے۔ نیول کہتا ہے کہ یہ جو 3D ہے یہ ایک ایلیوژن ہے، اور قرآن پاک کہتا ہے اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ایک اور جگہ پر ہے، وہ اپنے قصور پر استغفار کرتے ہیں۔ تو گائز خود کو معاف کرنے کے لیے استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، اور دوسروں کو معاف کرنے کے لیے آپ ان کی غلطیوں کو معاف کریں دل سے، میڈیٹیشنز کریں، ہپنوسس کریں، یا اس چیز کو بالکل ٹوٹلی اگنور کر دیں، فارگیٹ کر دیں۔ یہ آپ کے اپنے لیے ضروری ہے، آپ کے اپنے لیے۔ دوسروں کے لیے تو یہ چیز بعد میں آئے گی کہ ان کی بھلائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ کی اپنی ذات کے لیے، آپ کے اپنے آئندہ کے فیوچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک ایک جگہ پر فرماتا ہے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، اور ایک جگہ پر یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
تو جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو اصل میں وہ ان ایموشنز جو نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں ان سے خود کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لا علم ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ لاء کے مطابق سب کانشیس جو ہے وہ یہ سب منفی جذبات جو ہے وہ ان سے امپریس ہو جاتا ہے، اور ان کی اپنی زندگی اس وجہ سے جہنم بن جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کی آخرت میں بھی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ان نیگیٹو ایموشن سے منع کیا ہے اور ان کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو گائز اس قسم کے منفی جذبات جو ہیں وہ خود کے لیے ہی تباہی ہیں۔ جب آپ دوسروں کو کوستے ہیں، ان کا غلط چاہ رہے ہوتے ہیں، تو لاء کے مطابق کیونکہ یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، تو وہ جو نیگیٹو ایموشنز ہیں وہ آپ کی اپنی آنے والی زندگی کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو جو ایموشنز آپ دوسروں کے لیے رکھ رہے ہیں غلط، وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو وہ واپس آپ کی طرف آئیں گے۔ تو گائز جتنی جلدی ہو سکے دوسروں کو معاف کریں، خود کو معاف کریں، لیٹ گو کریں، خوش رہیں، استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے آپ کو معاف بھی کرے گا اور آپ کو ان ایکسپیکٹڈ جگہوں سے رزق بھی دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو امید ہی نہیں ہوگی اس طرح سے۔ ایک خوبصورت زندگی اور ایک اچھا فیوچر آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جب آپ پازیٹیوٹی میں ہوتے ہو، پازیٹیو ایموشن کے ساتھ ہائی وائبریشن میں ہوتے ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میرا نام سحر ہے، میں نے لاء آف اسمپشن، لاء آف اٹریکشن پر ڈیپلی اسٹڈی کیا، اس کو اپنی لائف پر اپلائی کیا، اور میں آرام سے، یقین سے اور ایک پورے کانفیڈنس سے بول سکتی ہوں کہ یہ واقعی ورک کرتا ہے۔ کانشیسلی مینیفیسٹنگ ایک فن ہے، فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، ٹیک کیئر۔